تو آپ یہ پائیں گے کہ چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ کے پاس کوئی آدمی آتا تھا اور اس کے بعد وہ جا کر کے خود اپنی قوم میں اسلام کا مبلغ بنتا تھا۔ مکے میں رسول اللہ کا انکار کیا گیا، لیکن اسلام کی اشاعت آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تو مدینے میں رسول اللہ کے ہجرت کر کے پہنچنے سے پہلے زیادہ آبادی مسلمان ہو چکی تھی مدینے سے، تو کیسے ہوئی تھی؟ تو وہ جو رسول اللہ نے پیش کی وہ کیا تھے؟ دیکھیے اگر یہ تھوڑی باتیں کھاتے ہیں سب سامنے بات آ جائے گی۔ کن چیزوں پہ ہم جھگڑتے ہیں آج، جن پہ ہم نے مفروضات قائم کر لی ہیں، عبادات کے سلسلے میں، ارکان عبادت کے سلسلے میں، وضو کے طریقہ اور نماز کا طریقہ، اسی پہ سب اختلاف کر لیا گیا۔ تو یہ جو عبادت ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر آپ جائیے مثال کے طور پر یہاں پولیس لائن چلے جائیے، آپ جہاں پریڈ گراؤنڈ چلے جائیے، تو وہاں پریڈ کرتے ہیں سپاہی یا فوجی لوگ، تو وہ اس کام کے لیے بھرتی نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو پریڈ کرتے ہیں ان کی بھرتی کا مقصد پریڈ کرنا نہیں ہے، وہ اس لیے ہوئے فوج میں بھرتی ہوتا ہے آدمی تاکہ خطرات جب ملک کو پیش آئے تو مقابلہ کرے۔ تو خود پریڈ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی چاق و چوبند رہے اور آپس میں ایک اجتماعی نظام قائم ہو جائے، ایسے پریڈ کرے جاتے ہیں۔ پریڈ خود مقصد نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عبادات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ آ جائے، خوف خدا آ جائے، یہ مقصد ہے۔ یہ چیز بیدار ہو جائے تو سمجھیے آپ کی کامیابی ہے۔ اور کسی عبادت کو انجام دینے کے بعد آپ بے خوف ہو جائیے اللہ سے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، کبھی کامیابی اس سے نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ نے تعلیم دی تھی، انہوں نے لوگوں میں اسی جذبے کو بیدار کیا تھا اور کچھ اصول پیش کیے تھے۔ بس وہی بات سمجھ کرنا ہے کہ جب مکے میں رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 40 سال کے سن میں پہلی وحی آئی۔ اس کے بعد جو سال گنے جاتے ہیں اسلامی تاریخ کو، اس کو کہتے ہیں سال نبوی، بعثت سے گنا جاتا ہے۔ سال کا مطلب بعثت کا پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال، تقریباً 13 سال کا عرصہ یہ جو آپ مکے میں رہے۔ اور ہجرت کے بعد سے پھر ہجری کیلنڈر چلتا ہے، تو نبوی کیلنڈر یا بعثت کے سال سے شروعات ہوتی ہے۔ اور جب آپ مکے میں تبلیغ کر رہے تھے، آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، منزل یہ آ گئی تھی کہ آپ کے لیے، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رہنا ممکن نہیں رہا کہ آپ سکون سے وہاں پر زندگی گزار سکیں، بائیکاٹ کر سکیں دوسرا زندگی، اور کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ حالت یہ تھی کہ جب باہر کا بھی آدمی آتا تھا، اگر وہ اپنی بات کہنا چاہیں تو لوگ اتنا شور شرابہ کرتے تھے کہ ان کی بات سننے نہیں دیتے تھے۔ تو پہلے ہی کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، اگر بات وہ سننے پہ لگا تو وہاں شور شرابہ کر دیا گیا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے، آپ کو کہیں مل سکتی ہے، اس کو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے وہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو آپ چاہتے تھے کہیں باہر کوئی دوسرا مرکز مل جائے، تو مستقر مل جائے جہاں تو اپنی تبلیغات کو آگے بڑھا سکتے۔ تو 11واں سال جو آپ کی بعثت کا تھا، اس میں 6 آدمی مدینے کے، جس میں اسد بن زرارہ کا نام بھی ایک نمایاں ہے، لوگ آتے ہیں رسول اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ اپنے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اگلے سال جب آتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ 12 آدمی ہوتے ہیں، 6 کی جگہ 12 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ ایک مقام عقبہ وہاں پر ہے، وہاں سے بیعت لیتے ہیں۔ بیعت کا معنی یہ ہے کہ ایک قول و قرار ہوتا ہے، جو میرے نزدیک اگر ہم دین کی ابتدائی بات سمجھنا چاہیں تو اس جو قول و قرار ہوا اس کو سامنے رکھیں۔ آپ نے 6 باتوں پر اقرار لیا۔ پہلی بات اس میں تھی کہ ہم خدا واحد کی پرستش کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں قرار دیں گے۔ دوسری بات تھی کہ ہم چوری اور زناکاری کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ تیسری بات تھی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ چوتھی بات تھی ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے۔ پانچویں بات تھی کہ ہم کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے۔ اور چھٹی بات تھی کہ ہم ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ توجہ کرنا، چھٹی بات ہر اچھی بات ہے کہ ہر بات نہیں کہا گیا ہے۔ آج ہمارے سامنے نظریات پیش ہوتے ہیں دین کے، کسی کی بات کا پیش اچرا مان لیجیے، جو فتویٰ دے دیجیے آپ مان لیجیے۔ یہاں رسول اللہ سے اقرار ہو رہا ہے
یہ نہیں کہ آپ کی ہر بات میں ہم آپ مان لیں گے، یہ اقرار ہو رہا ہے کہ ہم ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ یہ 6 باتیں جو ہیں یہ بنیاد ہے دین کی۔ اگر کوئی آدمی 6 باتوں پر عمل پیرا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ دین پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ اللہ آگے مسلمانوں، لیکن نہیں تو اقرار ہو رہا ہے، اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم خوشی اور غم، آرام و تکلیف ہر حالت میں نبی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے جنگ کریں گے۔ دوسرا قول اس کا وہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، اور چوتھا قول اس میں تھا جو ایڈیشنل شرائط ہے، اس میں چوتھی بات یہ تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو 6 تو شرطیں ہوتی ہیں، میں نے آپ نے عرض کیا بیعت عقبہ اولیٰ، ان کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں۔ ان شرائطوں کو کہ رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت کی تھی وہی 6 باتوں پر لی تھی، اور مردوں میں یہ 4 چیزیں بعد میں اضافی ہوئی ہیں، تو 10 شرطیں مردوں کے لیے تھیں۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کو جو شرائط دی گئی یہ دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اگر وہ باتیں ہمیں آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اسی منزل پر ہیں، اس منزل پر اس بیعت میں شامل افراد تھے۔ سوال بھیجیں آپ ان میں کوئی اصول دین اور فروع دین والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چارٹر یا منشور ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وہ رسول اللہ کا آخری حج کا خطبہ ہے کہ جب جیسا کہ رسول اللہ جو دی گئی آخری حج ہے، اعلان کیا گیا تھا کہ لوگ زیادہ تعداد میں حج کرنے آئے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس حج میں شریک ہوئے تھے، اور 9 ذی الحجہ میں جو یوم عرفہ کہلاتا ہے اس میں آپ نے جبل الرحمہ سے آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس کو علماء نے 16 پیراگراف میں لکھا، میں آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہماری دین کی بنیاد ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کیا حقوق و کیا فرائض بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا فقہی جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل پا رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں اور رسول اللہ کی امتی ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ کے ساتھ۔ پہلا جو پیراگراف اس کا ہے وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور میں اللہ کے توفیقات ساری آپ سامنے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں کی اسی کے پاس پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ صلوات بھیجیں آپ کا۔ اس کا دوسرا پیراگراف اس کا ہے کہ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا اور اس کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں اسی بات سے ابتدا کرتا ہوں جس میں سراسر بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شاید 30 سال کے بعد میں تم سے اس جگہ پھر نہ مل سکوں۔ دیکھیے یہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میرا آخری حج ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آنکھیں تمہارے لیے ایک دوسرے پر قیامت تک کے لیے حرام و محترم ہے، جیسے تمہارا آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جس کے پاس کوئی امانت ہو تو اس کو ادا کرے، جس نے وہ امانت اس کے پاس رکھوائی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار، سود حرام ہے اور جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے، البتہ راس المال پر جو اصل پیسہ دیا گیا تھا قرض میں، مول دھن جسے کہتے ہیں، پرنسپل منی، البتہ راس المال پر تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم